الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه أسوة عمدة رأفة رحمة للكائنات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل سید الرسل افضل الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام۔ سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آج دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لقب سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو ابو الموحدین اور جد الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 25 سورتوں میں آتا ہے اور 63 مرتبہ آتا ہے، اور مختلف عنوان کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ایک سورت ابراہیم بھی آتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حنفیت کے امام تھے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے دور نبوت سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام کے دور سے صابی دور تھا۔ صاد الف با با یا دربی صابی۔
یہ بھی ایک دور میں موحدوں کا نام تھا. یہ صحابی ایک زمانے میں موحد تھے، بعد میں یہ بھی سورج پرست اور ستارہ پرست ہوئے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آج تک ملت ابراہیمی قائم اور دائم ہے، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام الرسل، افضل الرسل، ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ بارہا فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں. گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور بھی کئی قسم کے لوگ اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم مرتبہ عطا کیا، اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں بارہا آیا ہے. انہوں نے اپنے رب کے لیے بہت سی آزمائشوں سے گزرے، اور وہ حنیف تھے، یکسو ہونے والے تھے. وہ جب گھر پہنچے تو ان کا گھر گھر نہ تھا بلکہ بتوں کا کارخانہ اور فیکٹری تھی. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو باپ کے خلاف، قوم کے خلاف، بادشاہ کے خلاف ایک آواز بلند کی، جہاد شروع کیا. اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں یوں آتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ. اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے. قرآن مجید میں اب کا لفظ باپ کے لیے استعمال ہوا، اور یہ کئی دفعہ ہوا. اس پہ گزشتہ بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر ہی تھا. اتتخذوا اصناما آلیہا، سب سے پہلے گھر سے تبلیغ شروع کی. اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ گھر سے شروع کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قرب والوں کو آپ ڈرائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اتتخذوا اصناما آلیہ کہہ کر اپنے باپ سے کہنے لگے، کیا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ آپ کی چچا ذات تھی. دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ. بعض بنی اسرائیلی روایات میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا لونڈی تھی. اصل میں یہ یہودیوں کا اعتراض ہے. یہودی ہم پر تان کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کے بابا اسماعیل علیہ السلام ہیں، تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ لونڈی کے بیٹے ہیں. حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو گفٹ میں ملی. ایک بادشاہ، اس کا تذکرہ آگے تفصیلی انشاءاللہ الرحمن آئے گا، اس نے حضرت سارہ کے بارے میں غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی.
اللہ نے حضرت سارا کی دعا سے اس کے ہاتھ کو چھل کر دیا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس طرح واقعہ پیش آیا تو وہ اپنی بیٹی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کیا. پھر حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور شادی کی، اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کا بھی تذکرہ یوں فرمایا: حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. اس بادشاہ نے اس ملک پہ چڑھائی کی اور اس کو لے کے آ گئے. انہوں نے اس کو لونڈی بنا لیا، تھی نہیں. پھر جب حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت دیکھی تو خوش ہو کر حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا. پھر ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ سب سے پہلے بیٹے ہیں. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورا کا بھی تذکرہ آتا ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخر میں کنتورا نامی عورت سے شادی کی. مدین والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تیسری بیوی کنتورا سے جو اولاد ہوئی وہ مدین میں آباد ہوئی، اور مدین والوں کو بنی کنتورا کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھائی، ارض و سما کی سلطنت کا نظام دکھایا، عجائبات دکھائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ قرآن میں یوں آتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. کیوں؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اور پھر اسی کا تذکرہ سورۃ النجم میں فرمایا: لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات دکھا کر، سورج چاند ستارے سیاروں کا نظام دکھا کر، آسمان کی بلندیوں کا اور زمین کی پستیوں تک کا نظام دکھا کر اس بات کا تذکرہ یوں فرمایا: وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ کی قدرت پر کامل طور پر ہو جائے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے، قوم کے سامنے اور وقت کا نمرود جو پوری روئے زمین پر حکومت اور سلطنت کرنے والا تھا، اس سے گفتگو کرنی ہوگی، مناظرے کرنے ہوں گے، ان کو اللہ کی وحدانیت پر دلائل دینے ہوں گے. تو میرا خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے کامل، مکمل بلکہ اکمل درجے پر پہنچ جائیں. یا یوں سمجھ لو، ایک حق الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے. حق الیقین پر سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کامل طور پر یقین رکھنے والے تھے. عین الیقین مشابہ بھی کرایا گیا. چنانچہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا: ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردوں کو کیسے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا: اولم من، اس پر ایمان یقین نہیں رکھتے؟ بلا بلا کلیطمئن قلبی، میں یقین تو رکھتا ہوں لیکن مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کے نظام اور نظارے دکھائے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات تاریک ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام
نے ستاروں پر نگاہ جمائی، اس وقت آپ کسی مجلس میں تھے جہاں قوم کے بہت سے لوگ بھی موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، قال ھذا ربی، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ بعض مفسرین کو، قریب کے مفسرین کو غلط فہمی لگی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے مرتبے پر پہنچتے پہنچتے بیچ میں شرک بھی کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے، گناہوں سے پاک، اور شرک تو صرف گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے، ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ یوں فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو رشد اور ہدایت، من قبل۔ امام بیضاوی، ابن کثیر من قبلی کی تفسیر میں لکھتے ہیں من صغرہ الی کبرہ، بچپن سے لے کر جوانی تک، نبوت تک۔ نبوت کے بعد تو پھر اتفاق ہو جائے گا، نبوت تک آپ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف رہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم کہتے ہیں۔ بڑا تو بڑا، چھوٹا گناہ بھی ان سے صادر نہیں ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا جو چاند سورج کی پرستش کر رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے استفہامی انداز میں کوسچن کرتے ہوئے پوچھا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ محض ستارے کی چمک کو دیکھ کر اس کی عبادت نہیں، یہ مخلوق ہے۔ الآن کما کان، جو ازل میں بھی تھا، اب بھی ہے اور ابد تک رہے گا، جو لم یزل لا یزال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات تغیر اور تبدل سے پاک ہیں۔ یہ مخلوق کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر تغیر اور تبدل آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سورج میں تغیر آ رہا ہے، کبھی چاند میں تغیر آ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 5 دفعہ آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی 5 دفعہ آئی ہے، ابو داود میں بھی آئی ہے، ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 عظیم نشانیاں ہیں۔ سورج اس زمین سے 17 لاکھ گنا بڑا ہے، 2 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی وفات پر سورج گرہن ہو گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تھا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کی موت پر یہ سورج کسوف ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکسفان، سورج کسوف نہیں ہوتا، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اور کسی کی موت کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا، بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ اتنی بڑا سورج، اس جیسی زمین جیسی 17 لاکھ چیزیں ہوں وہ سورج میں سما جائیں، اس پہ بھی تغیر اور تبدل آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سمجھانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ستاروں کو دیکھا تو قوم کو سمجھایا۔ آگے فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا،
تو وہاں بھی لوگ جمع تھے، یقیناً وہ چاند کے پجاری اور پرستش کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور کہا ہذا ربی، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر ایک عرض کرتا ہوں کہ یہ استفہامیہ انداز ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی چھپ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، کہا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے اللہ نے مجھے ہدایت پر نہ رکھا ہوتا تو میں بھی گمراہوں میں ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اور اس عبادت سے انہیں روکنے کا ایک درس دیا، اور خوبصورت انداز میں آپ نے ان سے مخاطب ہوئے۔ تیسرا دن آیا تو سورج کو دیکھا آپ نے آب اور تاب میں ہے، چمک رہا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، هذا اکبر، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو بڑا ہے۔ فلما افلت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا وہ بھی غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند فرمائی اور ان کو کہا انی بریء مما تشرکون، فرمایا لوگوں میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ مقصد یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، نہ ستارے الہ ہیں، نہ چاند الہ ہے، نہ سورج الہ ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، لوگوں سورج کا سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور چاند کی پرستش بھی نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس ایک اکیلے اللہ کا جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ بنانے والا ایک اللہ، اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ۔ اور قرآن مجید کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا۔ زمین میں فساد نہیں، کس معنی میں فساد نہیں؟ کیا مطلب؟ گرمی کے دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، سورج کا طلوع ہونا طے ہے، غروب ہونے کی جگہ طے ہے، یہ سیارے، ستارے، زمین، سورج یہ گھوم رہے ہیں۔ مرغی کے انڈے سے مرغی کا چودہ ہی نکلتا ہے، کوے کے انڈے سے کوا ہی نکلتا ہے، آم کے درخت پر آم ہی لگتا ہے، انار کے درخت پر انار ہی لگتا ہے۔ یہ اللہ نے جو زمین کا نظام بنایا ہے یہ صحیح طور پہ چل رہا ہے تو یہی بتا رہا ہے کہ ایک اکیلا اللہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ بھولتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک، چوک سے پاک، تھکن سے پاک، غفلت سے پاک، ولا یعودہ حفظہما، اور اس کائنات کی حفاظت کرنے والا اکیلا ایک اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کو علت بنا کے ایک اکیلے اللہ کی بندگی اور پرستش کی دعوت دی، اور پھر آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں متوجہ ہو گیا ہوں اس ذات کی طرف زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں فاطر بھی کا لفظ آتا ہے اور بدی کا بھی آتا ہے۔ بدی اور فاطر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بغیر مٹیریل، مادہ اور نمونے کے اللہ اثر نو پیدا کر دے۔ انسان کو بھی چاہیے جن مشکل حالات میں چل رہا ہے، اس پر مشکل حالات آئے ہیں، تو اس بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ بدیع ہے، بغیر اسباب کے بھی
میری اور آپ کی مشکلوں کو حل کرنا، حاجتوں کو پورا کرنا، ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ لا یستعین، وہ کسی سے مدد نہیں لیتا، ولا یحتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ آپ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کا ورد فرمایا کرتے تھے کہ وہ جسے عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جس کو دے دے کوئی روک نہیں سکتا، وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو یتیم کو پیغمبر کر دے، وہ چاہے تو وزیر کو اندر کر دے۔ جو کسی زمانے میں وزیر اعظم ہوتا ہے پتہ چلتا ہے اسیر اعظم بن گیا۔ فرمایا میں تمہارے تمام شریکوں سے بیدار ہو کر ایک اللہ کی طرف لو لگاتا ہوں، اسی کو معبود حق مانتا ہوں، حنیفاً، یکسو ہو کر۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تھوڑا سا اگلی آیت کا بھی مفہوم آپ کے سامنے آ جائے۔ وحاجہ قومہ، قوم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی ہے۔ قال اتحاجونی فی اللہ، کہا تم اللہ کے بارے میں مجھے جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی، اس نے میرے لیے صراط مستقیم کی راہیں کھول دی، مجھے صراط مستقیم کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان چیزوں سے خوف نہیں کھاتا جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کس طرح خوف کھاؤں ان چیزوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ایسی چیزوں کو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم اس اکیلے کے سوا اوروں کی پوجا کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی لاجک اور دلیل نہیں ہے، تم نہیں ڈرتے اس حقیقی معبود سے۔ میں تمہارے معبودان باطلہ جو ککھ کے مالک نہیں، جن کے اختیار میں ذرہ برابر نہیں۔ قرآن مجید دوسری طرف کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں کمزور ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب کچھ بنایا، میں ہی سب کا خالق اور مالک ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی، اللہ کی وحدانیت کے گیت گائے۔ انشاءاللہ سیرت ابراہیم میں آگے آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا توحید کا انداز بھی نرالا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ابو الموحدین، جب اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل دیتے ہیں تو ایک عجیب انداز سے ان کا بیان سامنے آتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کا تذکرہ آتا ہے وہ بھی انوکھا اور نرالا ہوتا ہے۔ نبیوں نے ہجرتیں کی، لیکن جس نبی نے بھی ہجرت کی آگے کوئی نہ کوئی جگہ تھی، آگے کوئی نہ کوئی سپورٹر نظر آ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو کیا کہتے ہیں انی ذاہب، میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں، انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ سیاحتین، وہی مجھے راستہ دکھائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی انہی کے نام سے چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج ہزاروں انبیاء اور رسول آئے اور وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ کاربند تھے۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ مختلف احوال کے ساتھ مختلف انداز سے اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر گھبرا نہیں،
آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام پر یہ ازمائش ہے، یہ امتحان آیا، یہ ازمائش ہے، یہ امتحان آیا، اور آپ کا بابا ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، آپ بھی گھبرائے نہیں، فتح اور کامیابی آپ کی ہوگی۔ آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ گھبرائے نہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں آئیں گے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام جیسا ایمان اور ایثار ہمدردی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ، شفائے کاملہ، روحانی جسمانی طور پر صحت نصیب